سوال کرتے ہیں اس حدیث کا حوالہ بتا دیں کہ جو آپ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں وکیلتا یدہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. ابھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صاحب علم استعمال کیا ہے، کیا یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا مناسب ہے؟ نہیں، یہ علم کا معنی ہے، علم والا صاحب علم. یہ علم علیم کا معنی ہے کہ اللہ کی صفت نہیں بلکہ اس صفت کا معنی ہے. یہ تو معنی یہ یعنی علم والا کہہ لو یا صاحب علم کہہ لو، یہ درست ہے، معنی درست ہے، صفت نہیں، یہ صفت کا معنی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعبیر کرتے ہیں جیسے عرض پر ہونے کو غلبہ کہتے ہیں، یہ کب شروع ہوا؟ ان لوگوں کے بارے میں کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنا. دیکھیں جو تیسری صدی ہجری ہے، یعنی دوسری ہجری کا اہتمام اور تیسری کا شروع، اس میں یہ فتنے ظاہر ہو چکے تھے. یہ جہمیہ، معتزلہ اور پھر یہ اشاعرہ، ماتریدیہ، یہ سب کے سب جو تعویل کے مناہج ہیں یہ اس دور میں شروع ہو چکے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی دور میں پیدا ہوئے، صحیح بخاری لکھی اور ان تمام فرقوں کا رد کیا، اور اس کے بعد بہت سے محدثین نے ان تمام گناہ فرقوں کی تصنیف کی ہے. تو یہ جو دور ہے یعنی اتباع تابعین کا آخری دور اور اس دور کا انقراض جو ہے، اس میں یہ فتنے پیدا ہو چکے تھے اور پوری شد و مت سے اپنے مذاہب بیان کر رہے تھے، اور محدثین نے ان تمام مذاہب پر رد کیا ہے اور بڑا علمی مواخذہ اور بڑا علمی تعاقب کیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات صرف یعنی بس چہرہ کا ترجمہ اللہ کی رضا کرتے ہیں، کیا یہ کرنا درست ہے؟ یہ ترجمہ تعویل ہے. اللہ تعالیٰ کا وجہ ثابت ہے اور اس کا ظاہری معنی چہرہ ہے، اس کا معنی رضا کرنا تعویل ہے. خالد بن عبداللہ القصری کا جاد بن درم کو قتل کرنے والے واقعہ کی اگر کوئی صحیح سند موجود ہے تو بتا دیں. حافظ بن حجر نے ذکر کیا ہے فتح الباری میں، علماء اس کو اپنی کتابوں میں نقل کر رہے ہیں، سند مجھے مستحضر نہیں ہے لیکن کتب میں یہ واقعہ موجود ہے. کیا انسان کے گناہ جو لوگوں سے پوشیدہ ہوں اور وہ توبہ کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے انہیں لائے گا، یا پوشیدہ ان کا حساب کرے گا، یا دنیا میں ہی ختم کر دیا جائے گا؟ اس کی وضاحت کرنا. جو گناہ انسان کرتا ہے اور وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ چھپا دے گا. یہ حدیث موجود ہے کہ جو گناہ چھپ جاتے ہیں اور ظاہر نہیں ہوتے، بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہوں کو چھپا دے گا. اور جو گناہ ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہے، قیامت کے دن ان کو لائے یا نہ لائے، بغیر لائے معاف کر دے. بار کیف گناہوں کے تعلق سے حساب کی مختلف صورتیں ہیں. کچھ کے گناہ ظاہر ہوں گے، پوری دنیا سنے گی، اور کچھ کے گناہ چھپا لیے جائیں گے. حدیث میں ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر کے اپنا پہلو ان پر رکھ کر ان کو لوگوں نے چھپا کر ان کا حساب لے گا اور کوئی بات کو سن نہیں سکے گا. تو یہ سب کیفیتیں اور صورتیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں. توحید ربوبیت اگر خالق و مالک کے لحاظ سے ہے تو 20ویں پارے کے آغاز میں توحید الوہیت کے لیے بھی اللہ کے خالق و مالک ہونے کا ذکر ہے، وضاحت فرما دیں. میں نے وضاحت کر دی تھی کہ توحید ربوبیت دلیل ہے اس کی توحید الوہیت کی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ خالق اور مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ربوبیت یہ 20ویں پارے کے شروع میں اس کو دلیل کے طور پہ ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ الہ مع اللہ، جب اللہ خالق ہے مالک ہے تو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ استدلال ہے توحید الوہیت کا توحید ربوبیت پر. اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق اور مالک، ہر چیز کا خالق وہی ہے، لہذا ہر قسم کی عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. تو توحید ربوبیت دلیل ہے توحید الوہیت کی. مصنف ابن ابی شیبہ اور کتاب ادب المفرد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کے بارے میں کیا کوئی حدیث آتی ہے؟ وضاحت فرما. کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور اگر کوئی حدیث ہے تو اس کا لوگوں کو فہم حاصل نہیں ہے. جو الفاظ حدیث کو اس کو نبی علیہ السلام سے مدد پر معمول کیا گیا ہے، حالانکہ در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے مدد پر محمول ہے، اس کا فہم لوگوں کو نہیں ہے. اور باقی اگر براہ راست مدد کی کوئی حدیث ہے، میرے علم میں نہیں ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہو سکتی. محترم شیخ صاحب، آپ نے جذبات کی وضاحت فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا جائز نہیں. کیا ربان کی طرف نسبت یعنی ربانی لکھوانا اور لکھنا یہ جائز ہے؟ ہاں، رب اللہ کی صفت ہے، اللہ کی طرف منسوب ہونا ربانی.
رحمانی، رحیمی، یہ درست ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق، لیکن یزدان چونکہ اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت تو کجا، یہ تو مجوسیوں کا ایک خدا ہے، تو اس کی طرف منسوب ہونا کسی صورت جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کون سے نام ہیں جن میں یعنی عبد یعنی بندگی کی صفت کے بغیر انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے سمد سے عبد السمد اور اس طرح عبد الباسط کو باسط احمد کہنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں اس کے بارے میں کوئی شرعی فارق نہیں ہے کہ کون سا نام عبدیت کے ساتھ اور کون سا بغیر عبدیت کے، کوئی شرعی ضابطہ مجھے معلوم نہیں اس بارے میں، نہ کوئی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی اسماء اور نام ہیں ان میں عبد لگا کر اس کو استعمال کرنا اللہ کا ادب ہے۔ عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحیم ہے، عبد الرؤوف ہے، لیکن بعض نام ایسے ہیں جو مانوی طور پر بندوں پر استعمال ہوئے ہیں، جیسے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو اس قسم کے ناموں کو جب اللہ کے نام اور صفت کے طور پہ استعمال نہ کریں بلکہ بندوں کی صفت کے طور پہ استعمال کریں، پھر یہ عبد کے بغیر استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے نام کے طور پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تو عبد کے بغیر ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام قرآن کریم میں ہیں یا احادیث میں؟ وضاحت فرمائیں۔ قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں، دونوں میں موجود ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صفاتی نام ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وضاحت فرمائیں۔ یہ صفاتی نام کی وضاحت نہیں ہے، آپ کے ناموں کا ذکر ہے جو آپ نے بیان کیا۔ مثلا آپ کا نام محمد، آپ کا نام احمد، حاشر، عاصف، یہ نام صحیح بخاری کے حدیث میں مذکور ہیں۔ کچھ صفات آپ کی موجود ہیں قرآن و حدیث، جیسے رحمت اللہ عالمین ہے، اور اس طرح کی اور صفات انہیں قرآن پاک میں رسول آپ کو کہا گیا، نبی آپ کو کہا گیا، یہ ثابت ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے تکلف کر کے 99 پورے کیے ہیں، یہ ثابت نہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ناموں کے بارے میں ضابطہ یہی ہے جو نام خود رکھے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی صفت کا ذکر کیا ہے تو اس کو آپ ذکر کر سکتے ہیں، باقی اپنی طرف سے نام رکھ کر ان کو 99 پورے کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تشبہ کی صورت، یہ کسی صورت جائز نہیں۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی تصدیق کرنا جائز ہے؟ تصویر عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کے نام کی تصویر ہوگی یہ شرک ہوگا، ذکر میں شرک ہوگا، تو تصویر اللہ کا حق ہے، سبحان اللہ اللہ کی شان ہے، اس میں اور کوئی شریک نہیں، لہذا یہ تصویر قطعاً جائز نہیں ہوگی بلکہ یہ شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے حوالے سے لوگوں نے کیلنڈر وغیرہ چھپوائے ہوئے ہیں جس میں یہ درج ہے کہ فلاں نام کو اتنی دفعہ پڑھے اور اس کا یہ فائدہ ہوگا، فلاں نام کو اتنی دفعہ پڑھے یہ فائدہ ہوگا۔ کیا قرآن و سنت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے؟ پہلی بات کیلنڈر کی حد تک جو لکھے جاتے ہیں اور پھر دیواروں میں لٹکائے جاتے ہیں سجاوٹ کے طور پر، یہ ناموں کا مقام نہیں ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ کچھ لوگ برکت کے لیے لکھ کر لٹکا لیتے ہیں، یہ گھر کا تعویذ ہوگا، تعویذ جائز نہیں، نہ انسان کے گلے میں نہ کسی گھر میں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نام اتنی بار پڑھو اس سے یہ فائدہ ہوگا اور فلاں اتنی بار پڑھو اس سے یہ فائدہ ہوگا، یہ کتاب و سنت میں کہیں ثابت نہیں، کہیں ثابت نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذکر کے بارے میں قاعدہ اور سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا ذکر جملہ مفیدہ کے ساتھ ہے، مفرد ذکر نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص صرف یا حی یا حی یا حی کہ نہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث جملہ مفید ہے، اللہ اکبر جملہ مفید ہے، سبحان اللہ جملہ مفید ہے، الحمدللہ جملہ مفید ہے، لا الہ الا اللہ جملہ مفید ہے۔ صرف ایک نام کا مفرد ذکر کرنا اس کا ثبوت نہیں ملتا، لہذا یہ کہنا کہ فلاں نام کا ورد کرو 100 بار یہ فائدہ ہوگا، ایک تو وہ مفرد ذکر ثابت نہیں، دوسرا وہ فائدہ ثابت نہیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے پورا دین بیان کر دیا، احکام بھی فضائل بھی۔ اب احکام اور فضائل کے تعلق سے کوئی نئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ سکتی، لہذا شریعت میں جتنے بھی اذکار ہیں اللہ کے ناموں کے وہ سب کے سب جملوں کی صورت میں ہیں، مفرد ذکر کہیں نہیں ملتا۔ محترم شیخ صاحب برائے مہربانی اس صحابی کا نام بتا دیں جس کے سورہ اخلاص پڑھنے کی وجہ سے جبریل علیہ السلام اور دوسرے یہ معاویہ اللیثی، معاویہ اللیثی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافرون فاسقون کا معنی اور اس کا حکم کیا ہے اس تفصیل بیان فرما۔ جو لوگ اللہ کی شریعت کے فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، ظالم ہیں اور کافر ہیں، یہ اس کا معنی ہے۔ اور یہ حکم مطلق ہے،
جس کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو واقعتاً اللہ کی شریعت سے فیصلے نہیں کرتے، اور ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا جو حکم ہے، یعنی حکم عام بیان ہم کر سکتے ہیں، حکم خاص کسی کے کفر کا، کسی کے فسق کا یا کسی کے نفاق کا، حکم خاص یہ حکم شرعی ہے۔ حکم عام شریعت نے ہمیں دیے ہیں، اس کو عموم کے طور پر ہم بیان کر سکتے ہیں۔ حکم خاص کسی معین پر کوئی فتویٰ لگانا، حکم لگانا، وہ حکم شرعی ہے جو اللہ کی طرف سے دلیل کا متقاضی ہے، کیونکہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ حجت کی اقامت ضروری ہے، اور اقامت حجت کو اللہ ہی جانتا ہے قائم ہوئی یا نہیں ہوئی، لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے حکم عام تو بیان ہو سکتا ہے کہ جو بھی ہو اللہ کی شریعت سے فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر اور فاسق اور ظالم ہے، لیکن کسی معین شخص کو کہے کہ تو کافر یا فاسق یا ظالم ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ تو حکم عام کی شریعت نے اجازت دی ہے، حکم خاص وہ شرعی حکم ہے جو اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ حجت قائم ہو جائے، اور اقامت حجت ہمیں معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حجت کی اقامت یہ ظاہر ہوتی ہے ظاہر اور باطن کے ساتھ، اور چونکہ ہمارے سامنے بندے کا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے، باطن اللہ جانتا ہے، لہذا اللہ کے نزدیک اس کا علم ہے کہ یہ شخص کیا ہے، اس پر کیا حکم لگے گا۔ ہم کو حکم نہیں لگا سکتے، حکم عام بیان کر سکتے ہیں کسی کی تعیین کے بغیر۔ محترم شیخ صاحب، الاحد کا معنی ایک ہے یا اکیلا اور تنہا؟ صحیح رہنمائی فرمائیں۔ اس میں تو مجھے فرق نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ویسے جو زیادہ معنی مطلب جملے کے زیادہ قرین وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا اور تنہا ہے۔ ویسے کوئی فرق اتنا نہیں ہے ایک یا اکیلا معنی کرنے میں، کیونکہ دونوں معنوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید مترشح ہے اور شرک کی نفی ہے۔ کیا توحید کی تینوں اقسام کسی حدیث میں ذکر ہیں؟ علماء نے استقران یہ اقسام اخذ کی ہیں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ، اور چوتھی کوئی قسم نظر نہیں آتی۔ آپ کوئی بھی قسم لائیں گے تو اس کا تعلق انہی اقسام سے ہوگا۔ جیسے کچھ لوگ چوتھی قسم بیان کرتے ہیں توحید حاکمیت کی، اللہ کا حکم، اللہ کا امر، حالانکہ حکم اگر اس کا تعلق حکم قدری و قومی سے ہے تو یہ توحید ربوبیت ہے، اور حکم کا تعلق اگر حکم شرعی سے ہے تو یہ توحید الوہیت ہے، یہ کوئی نئی قسم نہ ہوئی۔ شیخ الاسلام نے اور بعد کے محدثین علماء نے یہ تقسیم ذکر کی ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے، اور ہر قسم دلائل کے ساتھ ہے، اور کوئی بھی نئی قسم ایسی سامنے نہیں آئی جس کو لوگ ذکر کریں اور اس کا تعلق ان اقسام میں سے کسی قسم کے ساتھ نہ ہو۔ لہذا استقران یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اللہ کی توحید کی تین اقسام۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں امتیاز کیسا ہوگا؟ امتیاز سے کیا مراد ہے؟ امتیاز مراد اگر فرق ہے کہ کوئی صفت کم ہو، کوئی بڑی ہو، کوئی چھوٹی ہو، تو یہ فرق ممکن ہے۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کی اسم اعظم کا ذکر ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے جو اس نام کے واسطے سے دعا کرے گا اللہ پوری کرے گا۔ یہ تفاضل اس حدیث سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ اعلم۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ہم ان 99 ناموں میں سے حنان، منان نام نہیں مانتے، لکھا نام نہیں ملتے، وضاحت فرما۔ یہ نام ثابت ہے حدیث سے، حنان اور منان، لہذا ان کو ماننا چاہیے۔ یہ نام ماننے کی کیا اساس ہے؟ واللہ عالم، لیکن یہ نام مذکور ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ایک شخص نے حنان اور منان کے واسطے سے دعا کی تھی، واللہ عالم، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے، اس نام کے واسطے جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسم حنان اور منان کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب ہوتے تھے، کیا ہم بھی یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں؟ وضاحت فرما۔ صحابہ جب نبی علیہ السلام یا رسول اللہ کہتے تھے تو آپ سامنے موجود ہوتے تھے، کیا ہمارے سامنے بھی موجود ہے؟ کیونکہ یہ یا کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سامنے موجود ہیں، ہمارے خطاب کو سن رہے، ندا کو سن رہے، حالانکہ بالکل نہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے، اور فوت ہونے والا شخص دنیا والوں کی پکار نہیں سن سکتا، لہذا ہمیں یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ جب کہتے تھے تو اللہ کے پیغمبر زندہ ہوتے تھے اور صحابہ کے سامنے موجود ہوتے تھے۔ وضاحت فرما دیں کہ جب قبرستان میں جایا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی جا کے یا اہل القبور کہا جاتا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ یہ کلمات حکائی اسی طرح ثابت ہیں
ان سے قطعاً یہ استدلال نہیں لیا جا سکتا کہ قبر والے سنتے ہیں، ورنہ کوئی تفریق نہیں رہے گی. اب قبر میں ہر قسم کا مردہ موجود ہے، نیک بھی ہے، بد بھی ہے، اور آپ سب کو سلام کر رہے ہیں، کیا سب سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. لہذا یہ کلمات بطور استدلال کے نہیں ہے، شریعت نے ان کلمات کا ذکر کیا ہے، اس میں قطعاً مردوں کے سننے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ایسے نصوص قاطعہ موجود ہیں جو مردوں کے سماع کا انکار کرتے ہیں. انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو ان نصوص کی موجودگی میں اس قسم کی نفی ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی. عیسائیت کا کیا مطلب ہے؟ سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 کا مطلب واضح فرما. کون سی؟ 17 نہیں، لفظ کیا ہے؟ عیسائیت. عیسائیت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی طرف جو لوگ منسوب ہیں ان کو عیسائی کہا جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے والے یہودی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نصرانی اور عیسائی بھی کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے تعلق سے. کیا عورت نفاس کی حالت میں قرآن کریم کو پکڑ سکتی ہے یا پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں، مستقل پکڑ کے پڑھنا یہ شرعی دلیل کا متقاضی اور دلیل موجود نہیں ہے. زبانی پڑھنا جائز ہے اور قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے. ہاں، اگر کوئی بہت تھوڑے وقت کے لیے کسی کو دینا ہو، پکڑ کے کہیں رکھنا ہو، اتنا تو جائز ہے، لیکن مستقل اس کو بیٹھ کے پڑھنا یہ درست نہیں. زبانی پڑھ سکتی. یہ وہ پہلے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں امتیاز کیسے ہوگا، جو اس کی وضاحت آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح علم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا تو اس کی صفت ہے، مطلب یہ کس طرح امتیاز کیا جا سکے. لیکن نام اللہ رب العزت کے، یعنی نام اور صفات کے فرق میں کوئی شرعی ضابطہ نہیں. ایک تو ہر نام صفت کے ساتھ ہے اور کوئی نام صفت سے خالی نہیں ہے. رحمان میں صفت رحمت ہے، رحمان نام بھی ہے اور اس کے اندر صفت رحمت بھی موجود ہے. باقی کچھ ایسے نام ہیں جن کو علماء نے اللہ کی صفات کے طور پر ذکر کیا ہے، اور یہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ید ہے، صفت ساق ہے، صفت رجل ہے، صفت عین ہے، صفت اصبع ہے. ان تمام صفات کو صفت وجہ ہے، ان کو صفات کے طور پہ استعمال کیا ہے. اور باقی جو اسماء ہیں جن کا ذکر بعض احادیث میں ہے، قرآن میں ہے، اور بعض نبی علیہ السلام کے احادیث وہ ثابت ہے، ان کو اسماء کے طور پر لیا ہے. لیکن اسماء اور صفات میں کوئی ایسا فارق یا ضابطہ بیان نہیں ہوا کہ وہ ضابطہ جو ہے اسم اور صفت کے فرق کو واضح کر سکے. لیکن آپ کا جو فہم ہے، جو آپ سمجھتے ہیں اسم اور صفت کے فرق کو، وہ فہم اگر آپ کے اندر موجود ہے تو آپ پڑھتے ہوئے اس فرق کو محسوس کریں گے، اور فلاں جو لفظ ہے وہ نام ہے اور فلاں صفت ہے، یہ آپ پر واضح ہو جائے گا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے گھر سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کھڑے مشرکین کی آنکھوں کی طرف مٹی پھینکی. اس کو اللہ کریم نے کہا یہ آپ نے نہیں بلکہ میں نے پھینکی. اس کا مقامات پر ہے کہ میں ایک لوگوں کا ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں. تو اس موقع پہ مسلمانوں کو صحیح اس کے متعلق کیا عقیدہ اختیار کرنا ہو؟ دیکھیں، اس قرآن کی آیت اور اس حدیث میں یہ فرق موجود ہے. اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہاتھ یا آنکھ یا پاؤں نہیں بنتا، اور نہ یہ خالق کی شان. یعنی یہ معنی لینا خالق کے شایان شان ہی نہیں کہ اللہ جو خالق ہے وہ مخلوق کا ہاتھ بن جائے، مخلوق کی آنکھ بن جائے یا مخلوق کا پاؤں بن جائے، یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں. اسی لیے اس حدیث میں آگے یہ فرق ہے کہ اذا سألنی اعطیہ، جب مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا. اس فرق میں دو ذاتیں آ گئی، ایک سائل اور ایک معطی. معنی سائل اور ہے اور معطی اور ہے، دینے والا اور ہے اور مانگنے والا اور ہے. اگر اللہ ہی بندہ بن جائے، اللہ ہی اس کا ہاتھ بن جائے، اللہ ہی اس کا پاؤں بن جائے، تو سائل اور معطی میں فرق کیا ہوگا؟ دونوں ایک ذات ہو جائے گی. تو اس حدیث ہی میں دو ذاتوں کا جدا ہونا ثابت ہو رہا ہے. لہذا یہ معنی حقیقت مراد نہیں ہے کہ اللہ واقعات ہاتھ یا پاؤں بنتا ہے. یہ معنی اللہ کی شان کے خلاف ہے. اللہ خالق اور مالک مخلوق کا ہاتھ پاؤں نہیں بنتا، بلکہ حدیث ہی میں دو الگ ذاتوں کا ذکر ہے، ایک سائل کی ذات اور ایک معطی کی ذات، ایک مریض کی ذات، ایک شفا دینے والے کی ذات. لہذا ان دو ذاتوں کی تفریق حدیث ہی میں آ گئی. اس لیے اس تفریق کی روشنی میں یہ معنی کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حقیقت ہاتھ اور پاؤں نہیں بنتا، نہ اللہ کی شان شان. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، موجود ہے، جس کی دلیل سورہ الانعام میں ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. لیکن بعض علماء اہل حدیث بھی اس
کی تعویل کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، جبکہ آیت میں ایسے الفاظ نہیں وضاحت فرما۔ اس تعویل کی دلیل یہ تعویل نہیں، یہ معنی صحیح ہے۔ وہ تعویل جو کسی قرینے کے ساتھ ہو وہ تعویل فاسد نہیں ہوتی بلکہ معنی صحیح ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور زمین میں، جو قرآن کی آیت ہے درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر ہے۔ ذاتیں دو نہیں ہیں کہ ایک ذات آسمان میں اور ایک زمین میں ہو، اللہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر ہے۔ لہذا اس آیت کی روشنی میں اب یہ جو آیت کریمہ اللہ آسمان میں اور زمین میں، اس کا معنی وہ کرنا پڑے گا جو تمام نصوص کو اکٹھا کر دے۔ یہ معنی ایک نص کے ساتھ نہیں ہوتا، معنی تمام نصوص کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات آسمان میں بھی ہے اور اللہ کی ذات زمین میں بھی ہے، تو یہ سارا ان نصوص کا انکار ہوگا جس میں یہ واضح ہے کہ اللہ اپنے عرش پر اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے، کہ اس کا انکار ہوگا۔ لہذا ان نصوص کی روشنی میں یہ معنی کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ آسمانوں میں اپنے عرش پر مستوی ہے، اور جہاں تک اس کے زمین میں ہونے کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ زمین پر ہے۔ اگر ذات کے ساتھ مانو گے تو استواء العرش کی تمام آیات کا انکار کرنا پڑے گا، اور باقی جو نصوص ہیں ان میں اللہ کے علم کا ذکر ہے، اس کے سمع کا ذکر ہے، اس کے بصر کا ذکر ہے۔ مانا اپنے علم میں، اپنے احاطہ میں، اپنے سمع اور بصر میں، وہ پوری کائنات میں، زمینوں میں بھی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ معنی کیا جائے گا، یہ تعویل ہے فاسد نہیں، بلکہ یہ وہ تعویل ہے جو قرائن کے ساتھ درست اور صحیح ہے۔ بعض لوگ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ گزشتہ سوال میں آپ نے اللہ کو حاضر کہا ہے۔ حاضر اللہ کی صفت کہیں بیان نہیں، حاضر اللہ کی صفت کہیں بیان نہیں، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ حاضر نہیں ہو سکتا۔ حاضر کا لفظ اس کا معنی اپنی ذات کے ساتھ کہیں موجود ہونا۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، زمین میں نہیں ہے۔ اور حاضر کا لفظ چھوٹا لفظ ہے، اس میں تواضع ہے، اس میں حقارت ہے۔ آپ ادب سے کہتے ہیں کہ حاضر جناب، عدالت میں کہا جاتا ہے کہ جج صاحب تشریف لے آئے اور ملزم بھی حاضر ہے۔ کلاس میں حاضری ہوتی ہے، شاگرد کہتے ہیں حاضر جناب، تواضع کے ساتھ۔ اور اللہ کی صفت میں تواضع کہیں نہیں، اس کے لیے کبر ہے، بلندی ہے، اس کے لیے تواضع اللہ کی شان نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ حاضر ہے تو ہر جگہ حاضر ہو کر ہر جگہ کا علم لینا اس میں کوئی کمال نہیں۔ حاضر ہو کر علم ہم بھی لے سکتے۔ میں کراچی میں رہتا ہوں اور یہ حال کیسا ہے مجھے کراچی میں معلوم نہیں تھا، اب میں سفر کر کے آیا، اس حال کو میں نے دیکھ لیا، اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، مجھے علم حاصل ہو گیا۔ تو ہر جگہ پہنچ کر حاضر ہو کر علم لینا یہ کام تو مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بذات ہی ہر جگہ پہنچ کر وہاں کا علم لے گا تو خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہوگا؟ شان تو یہ ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جو سب سے اونچا ہے، اور پوری کائنات کا علم اس کو حاصل ہے، اور کوئی چیز اس سے اوجھل اور مخفی نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے کیا اللہ کا ذکر، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ یہ تلفظ بھی ثابت نہیں، اس طرح اس ہو کو زیادہ کھینچنا یہ تلفظ بھی ثابت نہیں، اور ایک نام کا ذکر شرعاً ثابت نہیں۔ اور یہ ذکر جو لوگ کرتے ہیں حقیقت میں کلمے کی تخفیف کر کے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک مستقل ذکر ہے، پھر کچھ وقت یوں ذکر کرو لا الہ لا الہ لا الہ، پھر کچھ وقت یوں کرو الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پھر کچھ وقت یوں کرو اللہ اللہ اللہ، پھر کچھ وقت یوں کرو ہو۔ یہ سب کے سب بدعت ہے۔ ذکر صرف یہاں پر ایک ہی ہے اور وہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، الگ کسی کلمے کا ذکر شرعاً ثابت نہیں، پیغمبر علیہ السلام سے، صحابہ سے، تابعین سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کیا ہر مسلمان کلمہ کو جنت میں جائے گا؟ آج کا عذاب صرف چند روز کے لیے ہوگا، پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ کلمہ کو اگر کلمے کے تقاضے پورے کرتا ہے اور کلمے کی شرائط پوری کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ فسق و فجور کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، معصیتیں کرتا ہے، اللہ اس کو چاہے تو معاف کر دے اور چاہے جہنم میں داخل کر دے، لیکن وہ عارضی طور پہ سزا برداشت کر کے بالآخر جنت میں جائے گا۔ لیکن وہ کلمہ کو جو کلمے کے تقاضوں میں مخل ہے، وہ تقاضے سمجھتا نہیں، پورے نہیں کرتا، کلمے کی شرائط پوری نہیں کرتا، اس شخص کے لیے جہنم کا دوام ہے۔ اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن واللہ اعلم میں راجح یہ سمجھتا ہوں
کہ اس نے اس کے لیے جہنم کا دوام ہے. اس نے کلمہ پڑھا ضرور ہے لیکن کلمے کے تقاضے پورے نہیں کیے اس نے. منافقین نے کلمہ پڑھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل قرار دیا ہے. اس طرح جو بھی اس کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں مخفی اسماء سے متعلقہ روایت کے بارے میں شعیب الارناؤوط نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے. آگے حدیث نمبر لکھتے ہیں, کہتے ہیں اس کی اسناد ضعیف ہے, اس کی اگر کوئی صحیح سند ہے تو بیان فرما دیں. جس حدیث میں عالم الغیب اللہ کا نام ہے اس کی سند ضعیف ہے, لیکن چونکہ قرآن پاک میں اللہ کی صفت کا ذکر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے سارے نام اس حدیث سے نہیں لیے گئے بلکہ ان ناموں کو جمع کیا گیا قرآن اور حدیث سے. تو اس میں قرآن میں عالم الغیب کا ذکر ہے, لہذا قرآن پاک سے یہ نام لیے گئے ہیں اور جمع کیے گئے ہیں, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب مذکور ہے. شیخ صاحب کیا آپ صحیح بخاری کی شرح لکھ رہے ہیں؟ وضاحت کروا دیں. لکھنی شروع کی ہے, دعا کریں مطلب پوری کرنے کی توفیق دے دے, لیکن وقت نہیں ملتا. جب آپ یہاں بلائیں گے 3 گھنٹے کے لیے تو کہاں وقت ملے گا. کہتے ہیں کہ میں نے قرآن و حدیث میں یہ بات لکھی ہے کہ بٹا سٹا کی شادی حرام ہے, منع ہے, تو میں نے یہ کی ہوئی ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا, لیکن بٹے سٹے کی شادی میں آپ نے اگر مہر دیا ہے اور جو بٹا سٹا وہ اس نے بھی مہر دیا تو پھر یہ نکاح درست ہے. اگر مہر کے بغیر کیے, کیونکہ بعض لوگ بٹا سٹا ہی کو مہر قرار دیتے تھے کہ تم اپنی بہن میرے نکاح میں دے دو, میں اپنی بہن تمہارے نکاح میں دیتا ہوں, اور بیچ میں مہر نہ ہو, یہ نکاح باطل ہے. لیکن اگر مہر آپ نے بھی دیا اس نے بھی دیا پھر یہ نکاح درست ہے. کیا مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی تصویر لگانا جائز ہے؟ وضاحت کروا دیں. ناجائز ہے. تصویریں یہ شرک کے ظہور کا سبب ہے, اور پھر ایسی تصویر جو سب سے اشرف پیغمبر علیہ السلام کی قبر سب سے اشرف ہے کیونکہ اس میں مدفون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر جہاں مدفون ہے وہ زمین اللہ کی پسندیدہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دفن کے لیے جو جگہ پسند کرتا ہے اپنے پیغمبر کی روح وہیں قبض کرتا ہے. اس میں اشارہ ہے کہ پیغمبر کو یہیں دفن کرو, تو اللہ کی پسندیدہ زمین. پھر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے, میرے اس گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے, یہ جنت کا ریاضی جنت ہے, یہ بہترین جگہ بہترین مضمون. تو اگر اس تصویر کو لگائیں گے تو یہ شرک کے ظہور کا سبب بنے گا, اور اس امت میں شرک پھیلنا اس کی سب سے بڑی اساس تصویر ہی ہے, اس لیے جائز نہیں. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ.